अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। यहाँ थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई और केस ये है कि जब एक जज मुस्ताफ़ी हो जाता है या वो रिटायर हो जाता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये वो सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जस्टिस इजाजुल एहसन जो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी सरबराही में दो रुकनी बेंच ने आफिया शहरबानो केस में ये असूल तय किया। और ये असूल तय क्यों किया गया? एक फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से रिज्यू किया और जब कौंसल में साकिब निसार के खिलाफ एक शिकायत आई तो उस वक्त साकिब निसार की जो रिटायरमेंट है उसमें अभी 6 महीने बाकी थे, लेकिन उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामला पेंडिंग रहा। और फिर साकिब निसार जब रिटायर हुए तो उनकी कंप्लेंट भी ये कहकर ख़त्म कर दी गई कि अब एक जज रिटायर हो चुका है। उस फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 184(3) में ये पटिशन फाइल की कि जब एक जज रिटायर हो जाए तब भी उसके खिलाफ कौंसिल को प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने आफिया शहरबानो केस में यह असूल तय किया कि जब कोई जज रिटायर हो जाए या मुस्ताफी हो जाए उसके खिलाफ कौंसिल में प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। जब मुजाहिर नकवी के खिलाफ कौंसिल की प्रोसीडिंग हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी थी, चीफ जस्टिस जो कौंसिल के चेयरमैन हैं काजी फाइज ईसा, उनकी जेर सदारत कौंसिल के एक इजलास में अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उन्होंने आके मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत आफिया शहरबानो केस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रही है। फिर उसके बाद हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज उस वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर समाअत की। अदालत ने जुडिशल काउंसिल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें सुना नहीं गया था, हम आफिया शहरबानो केस जो मरकजी केस था जिसमें यह असूल तय किया गया कि जब कोई जज रिटायर हो जाए या मुस्ताफी हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, उस केस में ना ही हमें यानी अटॉर्नी जनरल को ऑर्डर 27A के तहत ना कोई नोटिस दिया गया, ना वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुना गया। इसलिए इंट्रा कोर्ट अपील हमारी समाअत के लिए मंजूर की जाए। लेकिन कोर्ट की जानिब से बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद किसी भी आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दिए गए फैसले के खिलाफ जो अपील है वो 30 दिनों के अंदर अंदर आती है, लेकिन यहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील 30 दिन से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद आई है। तो क्या हम इस अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मंजूर कर सकते हैं? ये वो सवाल था जिस पे सब्जेक्ट टू लिमिटेशन के मामले के ऊपर कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस केस में 5 रुकनी बेंच को यह भी बताया कि हमारा यह मौक़िफ़ है कि जब किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट पेंडिंग हो तो उस वक्त उसकी रिटायरमेंट या उसके मुस्ताफी होने के बावजूद उसके खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रह सकती है, वो कंटिन्यू रह सकती है। इस मामले पर उन्होंने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले भी दिए और कोर्ट को मुतमईन करने की कोशिश की। कोर्ट ने इस केस को सुना, 2 हफ्तों तक समाअत मुलतवी की है। अब ये सवाल ज़ेर बहस है कि एक अपील जो 30 दिनों में दायर होनी थी लेकिन 30 दिनों से ज़ायद अरसे तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं तो ये इन्फ्रक्चुअस हो गया है। तो मामला इन्फ्रक्चुअस होने पे इस पे हमने एतराज़ उठाया कि ये असूलन तो उसी वक्त सुन लेना चाहिए था और अगर नहीं सुना गया तो रिट में हम गए। वो रिट भी उस पे रजिस्ट्रार के ऑब्जेक्शंस लग गए, वहाँ पे रुक गई। ऑब्जेक्शन जब हटाए गए तो उसके बाद जो है रिट में अमेंडमेंट्स करवाई गई कि आप जो है साकिब निसार आपके नाम को आप जो है हटा दें पिटिशन से। वो जब आगे गई तो फिर इस अपील में फिर खारिज कर दी गई। उस अपील के सिलसिले में फिर यहाँ आए। हमारा सवाल इस प्रोसीजर पे भी बनता है कि क्या ओपेकनेस से जो ट्रांसपेरेंसी है, क्या तकाज़े कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन आती है उनको क्या उस वक्त नहीं कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, चाहे वो डिसमिस करते हैं जो भी, लेकिन हमें ना पता होना कि हमारी अपील का हुआ क्या, हमारी इन्फॉर्मेशन का हुआ क्या, उसके बाद खारिज इस तरह से कर देना। और अब ये 4 साल का मरहला रहा है, अब दोबारा जो पेश हुए।
سو اس میں یہ اپیل میں بھی یہی ہے کہ اگریوڈ اگینسٹ دی آرڈر جو 2 ممبر بینچ کا ہے، اور اس وقت یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک فرد کے بارے میں نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو حکومت کے ایمز ہیں وہ الگ ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خصوصی طور پہ وہ جو ہم نے پریس ریلیز اس سے پہلے شائع بھی کی تھی کہ وہ ایک جج کے متعلق ضرور ہوگی. ہمارے لیے اس پروسیس کا جو ہے کہ یہ پروسیس کس طریقے سے کہ کوئی ایک ریفرنس آتا ہے وہ آؤٹ آف ٹرن اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ ریفرنسز ہیں جو پڑے رہتے ہیں. تو یہ ایک اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے جس طرح سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اٹھاتا ہے، اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے تو جنہوں نے یہ کمپلینٹ لے کر آئے ہیں ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، اور یہ سالوں سال چیزیں پڑی رہتی ہیں. تو ہمارے لیے تو ان اکارڈنس لا چیزیں ہونی چاہیے، پرنسپلز آف نیچرل جسٹس فالو ہوں، ڈیو پروسیس فالو ہو، اور اکاؤنٹیبلٹی کہ جوڈیشری کا جو ہمارے انیشل تھا کہ سپریشن آف پاورز ہونے چاہیے، جوڈیشری کے کیا اختیارات ہیں، پارلیمان کے کیا اختیارات ہیں، تمام جو ادارے ہیں وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل حدود میں رہ کے آپریٹ کریں، اور اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ سب کی ہو، اور ایک طریقے سے وہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، جس کی وجہ سے اس وقت ہم دوبارہ آئے ہیں کہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی میں ہم نہیں ہے. میر صاحب آپ آ جائیں گے ذرا آج کی پروسیڈنگ آج کی اپیل کے حوالے سے لائر وکاس میر ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کو بتائیں. پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو اب اپیل سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، اور اس سے پہلے جو پٹیشن میرے کلائنٹس نے دائر کیا تھا جس کے خلاف ڈیسیجن کو ہم نے چیلنج کیا، اس کا بہت گہرا تعلق ہے پاکستان کی آئین میں انصاف کی فراہمی کا جو وعدہ ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے عدلیہ کے وقار سے، اور عدلیہ پہ جو آئینی ذمہ داریاں ہیں ان سے. اور ایک سوال جو اس پٹیشن میں اٹھایا گیا تھا جس کے بارے میں آج پورا ملک بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک حاضر سروس جج صاحب کے خلاف ایک کمپلینٹ دائر کی جائے اور وہ استعفیٰ دے دیں، مستعفی ہو جائیں یا وہ ریٹائر ہو جائیں، تو کیا وہ کمپلینٹ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا کارروائی وہیں رک جائے گی، یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی فیکٹ فائنڈنگ کر کے کوئی فائنڈنگز دے سکتا ہے جس کا آگے کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں لوگوں سے آئین میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو جو انصاف ملے گا وہ شفاف ہوگا، وہ نظر آئے گا کہ انصاف ہو رہا ہے، جو پروسیس ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اور اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک کے لیے برابر ہوگی. سو ہمارے دو بنیادی وہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے اس پٹیشن میں اپیل میں ریز کیے ہیں. پہلا یہ کہ 209, 5 اور 6 کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو ان کی قطعی یہ منشا نہیں ہے کہ اگر ایک جج صاحب جن کے خلاف کمپلینٹ ہے وہ ریٹائر ہو جائیں تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. 209(6) اس آئین کی جو شق ہے وہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی حاضر سروس جج کو ہٹانا ہو تو آپ کو کیا پروسیس فالو کرنا ہوگا. 209(5) میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کا کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا وہ اس سے علیحدہ ہے اور وہ اس سے بڑھ کے ہے. اس میں ایک بات ہم نے یہ کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت ججز ریٹائر ہو کے بھی واپس آ سکتے ہیں 3 سال تک ایز ایڈ ہاک ججز. سو یہ آئین کی منشا نہیں ہو سکتی کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب حاضر سروس ہوں، ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو، وہ ریٹائر ہو جائے اور وہاں ختم ہو جائے اور 3 سال بعد وہ واپس آ جائیں. تو پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا اور شاید اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو طریقہ کار ہے کیسز کو ٹیک اپ کرنے کا، ان کا آرڈر آف پریفرنس اور جو ٹرانسپیرنسی ہے اس سارے پروسیس میں، اس سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ بنیادی سوالات اٹھائے ہیں جو کہ اب عدالت کے سامنے ہیں. یہ بہت خوشائن بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ ہے. وفاقی حکومت نے بھی ایٹ لیسٹ پارٹلی جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سو ہمیں امید یہ ہے کہ اس مقدمے کے آخر میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا پروسیس زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور آئین اور قانون کو اور عدلیہ کے وقار کو تقویت ملے گی اور پاکستان کے شہریوں کو زیادہ شفاف انصاف میسر ہوگا. ایک جملہ میں کہنا چاہوں، اپیل کی ہوئی ہے کیا اٹارنی جنرل کی جو اپیل ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ فکس میچ ہے، تو کیا آپ اس فکس میچ سے الگ ہیں یا آپ واقعی انڈیپینڈنٹلی چاہتے ہیں کہ اس چیز کو؟ لیکن یہ قیاس آرائی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ فکس میچ ہے اور یہ فریہ اس کا جواب دے. گزارش ہے کہ ہم نے اس لیے درخواست کی ہے کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ اس کے اندر کلیئر ہے جو ہم نے لکھا ہے، تو وی اسٹک ٹو دیٹ. دوسری بات میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل 1973 کے آئین میں ہے لیکن اب تک ڈارمنٹ رہی ہے. تو ایک طرح سے یہ جو مقدمہ ہے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ جو ان کا اپنا ادارہ ہے وہ کتنا مؤثر ہے اور کیسے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں.
آپ کی بات دیکھیں، یہ جس وقت گورنمنٹ نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اپیل کریں گے، ہماری پریس ریلیز موجود ہے، وہ میں دوبارہ ہم لوگ شیئر کر دیں گے. ہم نے اس پہ اپنے ایمز بالکل فرق یہ بتائے ہیں کہ ہمارے لیے سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں ہے، کسی ایک جج کی بات ہی نہیں ہے جو شاید حکومت اس لیے یہ اپیل لے کے آئی ہے. ہمارے لیے اس پروسیس کا ریفارم امپورٹنٹ ہے. ہم جب ریفرنس لے کے آئے تھے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف تھا. چیف جسٹس جو ہیں وہ سربراہ ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے. اس کے بعد اس ہائرارکی میں کس طریقے سے سینئر یونٹ کیا جائے، تو یہ تمام سوالات ہمارے اصولی طور پہ آج بھی وہی ہیں. ہمارے لیے اصولی ایشو جو کونسل کا پروسیجر ہے وہ ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے کسی سلیکٹیولی کسی ایک یا دو جج کے پیچھے اور ہم جائیں. کلیئر ہیں کہ اس کا بہانہ نہیں بننا چاہیے، یہ کیس بہانہ نہیں بننا چاہیے کہ کسی ایک فرد یا کسی ایک جج کے پیچھے پڑے. ہم کلیئر ہیں کہ سول سوسائٹی کے طور پہ یہ ہماری حق ہے کہ ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن ملے، ہمیں طریقہ کار پتہ چلے، اور ادارے کی جو ایک دوسرے کے پیمانے میں اور ایک دوسرے کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں اس کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ پرسنل اسکور سیٹل کرنے کے لیے آپ کے کندھوں کو استعمال کیا جائے گا، بالکل. آپ کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے گی؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ کلیئر، ہم نے پہلی درخواست میں بالکل کلیئر ڈالا ہے کہ ہمارا موٹیو تو 2018 سے چل رہا ہے. یہ تو آج فیڈرل حکومت اور دوسرے ویسٹڈ انٹرسٹ تو ہمیشہ بیچ میں آتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں کی کلیئر پاتھس جو ہے وہ کسی وقت کنورج کر جائیں، اکٹھی ہو جائیں. اگر جیسے وقاص کہہ رہے ہیں صاف اور شفاف ٹرانسپیرنسی ایک ادارے میں آ جاتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار سمجھ آ جاتا ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے. تو نتیجہ تو اچھا ہونا چاہیے. دیٹس آل وی کیئر اباؤٹ. ہمیں کسی فرد سے آ جائیں سب کچھ. تھینک یو.